اگلا سوال بھائی کا سوال ہے، بروکر کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں، ایک طرف سے لینا مناسب ہے؟ بروکر کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں یا ایک طرف سے لینا مناسب ہے؟ یاد رکھیں چند باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، بروکر جانتے ہیں خرید و فروخت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں ایک بیچنے والا خریدنے والا ہے، بروکر بیچ کا بندہ ہوتا ہے جو اس خرید و فروخت کو انجام تک پہنچاتا ہے، اسے بروکر کہتے ہیں، اسے دلال بھی کہتے ہیں، دلالت سے ایجنٹ بھی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے، مختلف نام ہے، کام ان کا ایک ہی ہے۔ تو اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ کون دے گا؟ بیچنے والا، خریدنے والا، یا دونوں؟ یا ظاہر کو اس کو کہیں سے ملے گا تو اسے نا۔ اچھا جی، بارک اللہ فیک۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، اس کے 5 سٹیپ یا 4-5 سٹیپ۔ سب سے پہلے اتفاق کے مطابق ہے، اگر اتفاق ہو چکا ہے کہ میں دونوں سے لوں گا، بیچنے والے سے خریدنے والے سے، تو دونوں سے جائز ہے۔ دوسرا، اگر اتفاق نہیں ہے تو عرف کیا ہے اس جگہ پر، معاشرے میں جو ایک نظام چل رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ اگر عرف نہیں ہے پھر کس کی طرف؟ بیچنے والا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ خریدنے والا، جس نے اس کو مقرر کیا ہے۔ جس سے مقرر کس نے کیا اس کو؟ بھائی میں نے کس کو ایجنٹ بنایا؟ میری ایک پراپرٹی، میرا گھر کرایہ پہ دینا چاہوں، میں کسی کے ذمہ لگاؤں گا نا، تو جس نے جس کے ذمہ لگایا ہے وہ اس کو پے کرے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بھی نہ ہو پھر نہیں، فری ایجنٹ تو نہیں ہوتا کوئی، ہاں نہیں، یہ تو اس کو تو فیس چاہیے نا۔ وہ سوال یہ کہ دونوں سے لے سکتا ہے، کب دونوں سے کب لے گا؟ جب اتفاق ہو لے سکتا ہے، اگر اتفاق نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کس سے لے گا؟ پھر عرف کی طرف۔ عرف نہیں ہے جس نے مقرر کیا ہے، اگر مقرر کس نے نہیں کیا ہے پھر اس کو اتفاق کرنا پڑے گا، بھائی اب مجھے کون دے گا؟ میں نے تو آپ کا ایک کام کر دیا ہے، تو اس صورت میں بعد میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے لے لے، اس سے لے لے، یا دونوں سے بھی لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔